الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اخلاص عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو ایمانی صفات کا ایک اہم حصہ، اہم جز ہے۔ پچھلے حلقے میں یہ بیان کر رہا تھا، پچھلے درس میں، کہ اخلاص عمل کا وسیلہ دے کر اگر اللہ سے دعا کی جائے تو پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ اس طرح کی غار میں پھنسنے والوں کو اللہ رب العالمین نے غار سے یعنی چٹان سے نجات دے دی تھی۔ ان میں سے ایک ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرنے والا، جو حدیث پہلے میں بیان کر چکا ہوں، ماں باپ کی خدمت کا، کہ سب سے پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتے، اس کے بعد بیوی بچوں کو پلاتے۔ یہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا گیا تھا۔ اس عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ ہٹ گیا، لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کیا جائے تو اللہ رب العالمین اولاد کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، ان کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کا، اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں اس بات کا بھی ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہنا۔ کئی مقام پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ وہ دونوں، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ کوئی بات ناگوار خاطر ہو، گو کہ اچھی نہ لگتی ہو، بڑھاپے کی وجہ سے کچھ بول دیا ہے، اف تک نہیں کرنا، ہوں تک نہیں کرنا، پیشانی پر بل نہیں آئے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو مت جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ادب و احترام کا بازو، اخلاق کا بازو ان کے لیے بچھا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا، اے اللہ جس طرح کی بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی، کھلایا پلایا، ہر چیز کا خیال رکھا، اسی طرح اے اللہ تو ان پر بھی رحم فرما، ماں پر بھی اور باپ پر بھی۔ یہ پیغام قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآنی پیغام ہے انسانیت کے نام ماں باپ کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ دنیا میں رہے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن کم۔ یحییٰ برمکی اور فضل برمکی، دونوں باپ بیٹے، غالباً ہارون رشید کا زمانہ تھا، اور کوئی بات خلاف کہہ دی گئی تھی کسی کے بارے میں،
اور دونوں کو بند کر دیا گیا تھا، جیل میں تھے، باپ بھی اور بیٹے بھی اور دونوں بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، علم و عمل میں، تقوی طہارت میں اللہ نے بڑا درجہ، بڑا مرتبہ دیا تھا۔ سردی کا زمانہ تھا، اور پھر یہ بھی کہ سورج سے بچنے کے لیے کوئی چھت نہیں، نہ بارش سے بچنے کے لیے۔ حضرت یہ دونوں باپ بیٹے، بیٹے کا عمل یہ تھا کہ تہجد کی نماز، رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، جیل میں بھی ایک لوٹا، ایک برتن پانی لے کر فضل برم کی اپنے پیٹ کے ساتھ لگا لیتے۔ ظاہر ہے کہ پیٹ کی میں گرمی ہوتی ہے، اس لیے لگا لیتے تھے کافی دیر تک کہ پیٹ کے گرمی کی وجہ سے یہ پانی کچھ گرم ہو جائے، اس کی ٹھنڈک کم ہو جائے، اور میرے والد کو وضو کرنے کے لیے تھوڑا گرم پانی مل جائے۔ اس لیے یہ عمل کیا کرتے تھے اپنے باپ کو آرام پہنچانے کے لیے۔ کتنا بڑا عمل تھا، کتنا بڑا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، یراح ریح الجنہ من مسیرت 500 عام، جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے۔ 500 برس، ایک تیز رو گھوڑا چلے 500 سال تک چلتا رہے، کہاں تک پہنچے گا؟ اتنی دور سے جنت کی خوشبو اتنی دور تک آتی ہے، لیکن 3 قسم کے ایسے بد نصیب لوگ ہیں ناظرین کرام، جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ایک منان بعملی، کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان جتلا دیتا ہے، میاں ذرا یاد تو کرو فلاں زمانے میں تم پریشان حال تھے، یا میں نے تمہارے ساتھ یہ مدد کی۔ منان اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایک یہ آدمی عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ومدمن الخمر، ہمیشہ شراب کا عادی، جو بغیر توبہ کے مر گیا ہو، جنت کی خوشبو اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، ایک بات اور بتاتا چلوں ناظرین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ کی زندگی میں اگر اولاد نافرمان ہو، ستایا ہو، تو غالباً کسی صحابی نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتا ہو، بخشش کی دعائیں کرتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ماں باپ کے فرما برداروں میں اٹھائے گا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے کہ پروردگار عالم نے قدم قدم پر جا بجا گناہوں کا کفارہ رکھا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، ان میں سے ایک نے تو یہ کہا تھا، چٹان کا تھوڑا سا حصہ ہٹ گیا، اب دوسرے نے اپنے عمل کو اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں بطور وسیلے کے پیش کیا کہ پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے، میری زندگی میں ایک دور، ایک زمانہ ایسا بھی آیا، میری چچا کی لڑکی تھی، مجھے اس سے محبت تھی، میں اس کو اپنانا چاہتا تھا،
لیکن میرے قریب نہیں آئی۔ 1 سال ایسا آیا کہ سالی پیدا ہو گئی۔ وہ تنگ مجبور ہو کر میرے پاس آئی قرض مانگنے کے لیے۔ اس کو میں نے 120 دینار دیے، لیکن اس شرط پر کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ وہ اتنی مجبور تھی کہ اس نے قبول کر لیا۔ لیکن جب میں نے برائی کا ارادہ کیا تو اس نیک خاتون کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ جملہ نکلے، اللہ کے بندے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اے اللہ، اس وقت میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہو گیا، میں برائی سے ہٹ گیا۔ 120 دینار جو میں نے اس کو دیا تھا وہ بھی میں نے اس کو دے دیا، واپس نہیں لیا۔ اے پروردگار عالم، یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اے اللہ، اگر تو نے اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، اگر تیرے ذات کے لیے، تیرے خوشنودی کے لیے میں نے کیا ہے، اللہ تو ہم کو اس سے نجات دے دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ تینوں نکل سکتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عمل کو بھی قبول کر لیا۔ اگر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے اگر کوئی آدمی برائی سے روک جائے، اپنے آپ کو برائی سے روک لے، تو وہاں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر جائے، کل قیامت کے دن اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، اپنے زندگی کا جواب دینا ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ڈرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفسانی خواہشات کو دور کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، حقیقت میں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، تقویٰ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ تو اس میں سے ایک وہ بھی ہے، من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور برائی سے رک جاتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ایسے لوگوں کے لیے عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ تقویٰ، طہارت کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو دیا تھا، جبکہ آپ دنیا کے سب سے بڑے متقی، دنیا کے سب سے بڑے عابد، دنیا کے سب سے بڑے زاہد، عبادت گزار تھے۔ یہ قرآن حکیم میں یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی، اللہ نے آواز دی، اللہ نے خطاب کیا قرآن کے ذریعے، اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ
وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، منافقین کی، کافروں کی اطاعت مت کیجیے گا۔ آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری ایک اہم عنوان ہے جو انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کیا جائے گا، لیکن یہاں برائی سے رک جانے والا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پتھر کی چٹان سے نجات دی، لیکن اتنی جگہ پیدا ہوئی کہ نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا اے پروردگار عالم، میں نے ایک مرتبہ مزدوروں سے کام لیا تھا، سارے مزدوروں کو ان کی مزدوری دے چکا تھا، ایک آدمی کی مزدوری باقی تھی، اپنی مزدوری چھوڑ کر کسی وجہ سے چلا گیا۔ اے پروردگار عالم، میں نے اس کی مزدوری کو زراعت کے کام پہ لگا دیا، تجارت کے کام پر لگا دیا، بڑی برکت ہوئی، بڑی برکت ہوئی، ایسی برکت کہ بہت ساری بکریاں آ گئیں، گائے، بیل، اونٹ وغیرہ۔ ایک زمانے کے بعد وہ آیا اپنی مزدوری لینے کے لیے، کہا اپنی مزدوری چھوڑ کر میں چلا گیا تھا، برائے مہربانی میری مزدوری دے دیجئے۔ تو اس نے جا کر بتایا کہ دیکھو یہ فلاں، یہ بکریاں، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ کہا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا مذاق نہیں کرتا، جو مزدوری چھوڑ کر گئے تھے اس کو میں نے تجارت پر لگا دیا، اللہ نے برکت دی، یہ اپنا لے جاؤ، لے کر کہ اللہ اگر یہ کام تیرے رضا کے لیے کیا تھا تو پروردگار عالم ہم کو نجات دے دے۔ چٹان کا حصہ اور تھوڑا سا ہٹ گیا اور نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا، تینوں نکل گئے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔